سلام سے محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ ایک روایت میں آپ نے فرمایا کہ جس نے سلام کے اندر ابتدا کی اس کے اندر تکبر نہیں ہے، وہ کبر سے پاک ہے۔ وقال عمار نے کہا کہ ثلاث من جمعہن فقد جمع الایمان، تین چیزیں جس نے اپنے اندر جمع کی اس نے ایمان کو سمیٹ لیا۔ وہ تین چیزیں کون سی ہے؟ الانصاف من نفسک، اپنے بارے میں انصاف کرنا، دوسروں کے بارے میں انصاف کرنا، دوسروں کے معاملے کے بارے میں انصاف کرنا یہ آسان کام ہے۔ انصاف کرنا، دوسروں کے بارے میں انصاف کروانا یہ آسان ہے، اپنے بارے میں انصاف کرنا، اپنے متعلقین کے بارے میں انصاف کرنا یہ بڑا مشکل ہے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ جب وہ خلیفہ بنے تو سب سے پہلے انہوں نے بنو امیہ سے جو انہوں نے جائیداد ضبط کیے تھے وہ ان سے لے لی، یہاں تک کہ اپنی اہلیہ سے بھی وہ قیمتی ہار وہ لے کر بیت المال میں داخل کر۔ اپنے بارے میں انصاف کرنا کیا ہے؟ یہ مشکل کام ہے۔ دیوبند کے ایک بہت بڑے بزرگ گزرے مولانا مرغوب الرحمان صاحب، انہوں نے اپنے پوتے کو 2% غیر حاضری پر جو ہے وہ امتحان میں شریک ہونے کا ان کو موقع نہیں دیا، کہتے یہ نہ سمجھے کہ میرا پوتا ہے۔ اپنے بارے میں انصاف کرنا کیا ہے؟ بڑا مشکل۔ اوروں کے لیے تو ہم فیصلے کرتے انصاف کرتے ہیں، لیکن اپنے بارے میں کیا ہو جاتے پیمانہ کچھ اور ہوتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ جو اپنے بارے میں انصاف کرے اس نے ایمان کو جمع کر لیا، سمیٹ لیا۔ وَبَذْلُ السَّلَامِ لِلْعَالَمِ، اور سلام کو پھیلا دیا عالم نے، جہان کے اندر سلام کو پھیلا دیا۔ اور سلام یہ اسلامی شعار بھی ہے۔ جب جنتی جنت میں جائیں گے تو اس وقت بھی فرشتے ان کو سلام کریں گے، سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین۔ والانفاق من الاخطار، تندرستی کے عالم میں خرچ کرنا۔ ایک آدمی تندرست ہے، خود ضرورت ہے، اس کے باوجود وہ خرچ کرتا ہے، یہ کیا ہے؟ اللہ عمار کہتا ہے کہ یہ تین صفات جس کے اندر پائی جائے اس کے ایمان کو سمیٹ لیا۔ وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير۔ رسول اللہ سے ایک آدمی نے پوچھا کون سا اسلام بہتر ہے؟ آپ نے فرمایا تطعم الطعام، کھانا کھلانا۔ کیا کرنا؟ کھانا کھلانا۔ یہ بہتر اسلام جیسے جو کھانا کیا کرتے ہیں؟ کھلاتے ہیں۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، یہ مولوی صاحب کو بات سمجھ میں آ گئی۔ یہ صفت ہونی چاہیے، تطعم الطعام، کھانا کھلانا۔ اور لوگ کیا کرتے ہیں؟ طاق میں رہتے کہ کھانا کس طرح کھائے، کسی سے خود کھلانے کی جو ہے وہ کیا پیدا کرے؟ جذبہ ہو، صفت ہو اس میں۔ جب جہنمی جہنم میں جائیں گے نا تو اس وقت ان سے پوچھا جائے گا ما سلککم
فی سقر، تم یہاں پر کیوں داخل ہو جہنم کے اندر؟ وہ کیا کہیں گے جہنم؟ لم نکو من المصلین، ایک تو ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، نمبر 2 وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، ہم کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ ہم کیا نہیں کھلاتے تھے؟ کھانا نہیں کھلاتے تھے، کھانا کھلانا چاہیے۔ یہ بہترین اسلام میں سے ہے، تطعم الطعام، کھانا کھلاؤ۔ وَتَقْرَأُ السَّلَامَ، اور سلام جو ہے وہ کرو عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَعْرِفْ، جس کو تم پہچانتے ہو یا اور جس کو تم نہیں پہچانتے ہو۔ اور لوگ کیا کرتے ہیں؟ جس کو پہچانتے ہیں اس کو کہتے ہیں سلام، اور جس کو نہیں پہچانتے اس کو سلام نہیں کرتے۔ جبکہ پیارے آقا نے فرمایا بہترین اسلام میں سے یہ بات ہے کہ آپ سلام کریں ان کو بھی جن کو آپ پہچانتے ہیں، اور جن کو آپ نہیں پہچانتے ان کو بھی کیا کریں؟ جن کو آپ نہیں پہچانتے وہ ایسا سلام ہے جو کیا ہے؟ بغیر کسی لالچ کے، بغیر کسی، اور جو سلام کرتا ہے کہتے ہیں یہ ناراض ہو جائے گا، یہ کیا ہے؟ لالچ آتی ہے۔ اور یاد رکھیے احباب، سلام کرنا سنت ہے اور سلام کا جواب دینا یہ واجب ہے، اور یہ عجائبات میں سے ایسی سنت جو واجب سے افضل ہے وہ یہی ہے۔ ایسی سنت درجہ کیا ہے؟ پہلے فرض ہے، پھر واجب ہے، پھر سنت ہے۔ سلام کرنا سنت ہے، سلام کا جواب دینا واجب ہے، لیکن یہ ایسی سنت ہے جو واجب سے کیا ہے؟ افضل ہے۔ یہ نقطہ یاد رکھو عجائبات میں سے، سلام کرنا سنت ہے، سلام کا جواب دینا واجب ہے۔ آپ کسی سے پوچھ سکتے ہیں ایسی سنت بتاؤ جو واجب سے افضل ہے، تو لہذا وہ کیا ہے؟ باب کفران العشیر وکفر دون کفر فی، کفر کی بھی درجات ہے۔ عن ابی سعید خدری رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن زید بن اسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس رضی اللہ عنہ قال قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم اريد النار۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، یہ اصل میں ایک موقع تھا، عید کے موقع پہ آپ نے پہلے مردوں کو تقریر کی، پھر آپ نے فرمایا بلال سے بلاؤ آؤ چلتے، عورتوں کو بھی جو ہے نا تقریر سنا دیتے، عورتوں کو بھی تو کیا ہے؟ جب عورتوں کے قریب پہنچے تو آپ نے ان کو جو ہے وہ یہ تقریر سنائی۔ آپ نے فرمایا اریت النار، آگ کے اندر میں نے بہت زیادہ عورتیں دکھائی گئی، مجھے آگ کے اندر بہت زیادہ عورتیں دکھائی گئی۔ فَإِذَنْ، ان جب آگ کو میں نے دیکھ لیا، آج مجھے دکھایا گیا اور میں نے اس کے اندر اکثر عورتوں کو پا لیا۔ جہنم کی آگ یہ مجھے دکھلائی گئی اور میں نے اس کے اندر کن کو پایا؟ عورتوں کو کثرت کے ساتھ پایا، عورتیں بہت زیادہ ہے جہنم میں۔ یکفرنا، چونکہ روایت کے اندر تفصیل ہے، یہاں پر شارٹ کٹ ہے۔ عورتوں نے پوچھا کیا ہم اللہ کا انکار کرتی ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، یکفرنا، تم کفر کرتے ہو، یعنی قیل ایکفرن باللہ، وہ کہنے لگے کیا ہم اللہ کا انکار کرتی ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، یکفرن العشیرہ، خاوند کا انکار کرتی ہے۔ کن کا انکار کرتی ہے؟ خاوند۔ وَيَكْفُرْنَ الْإِحْسَانَ، اور خاوند کے احسان کا انکار کرتی ہے۔ اب یہاں پر جو ہے امام بخاری کا مقصد یہ ہے کہ کفر کے درجات ہیں۔ لفظ کفر پورے قرآن پاک کے اندر 525 مرتبہ آیا، اور کفر کا لفظ مختلف معنیوں میں ذکر ہے۔
ایک کفر کا معنی ہے ناشکری، یہاں پر بھی کفر کا معنی کیا ہے؟ ناشکری۔ اور کافر جو ہے زمیندار کو بھی کہتے ہیں، وہ لغوی معنی کے اعتبار سے کافر کا معنی چھپا دینے والا، یہ بھی دانا کو زمین کے اندر چھپاتا ہے، بیج کو چھپاتا ہے، اس لیے اس کو کیا کہتے ہیں؟ لیکن کافر اگر زمیندار کو کہیں گے تو آپ لڑیں گے وہ، تو لہٰذا وہ لغوی معنی کے اعتبار سے ہے۔ کس معنی کے اعتبار سے ہے؟ تو یہاں پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کفر کے درجات بتانا چاہتے ہیں۔ یہاں کفر اس کفر کے معنی میں نہیں جو کفر جو ہے وہ کیا ہے؟ اسلام کے مقابلے۔ یہاں کفر بمانا کیا ہے؟ ناشکری ہے۔ ایکفر ویکفر من احسان لو احسنت الى احداهن الدهر ثم رأت منك شيئا، پیارے آقا نے فرمایا اگر مکمل زمانہ، پورا زمانہ تم میں سے کوئی ایک اپنی بیگم پر خرچ کرتا ہے، ہر وقت ان کی ضروریات کا خیال رکھتا ہے، ثم رأت منك شيئا، پھر ایک موقع پہ یا ایک دن اس کی مرضی کے خلاف کوئی بات پیش آ، بیگم کی مرضی کے خلاف، ساری زندگی بیچارہ فرما بردار ہے، خاوند احسان کرتا رہتا ہے، لیکن کوئی ایسی ایک بات تھی جو بیگم کی جو ہے خواہش کی مرضی کے خلاف ہے، تو بیگم کیا کہتی ہے؟ قالت، تو بیگم کہتے ہیں ما رأیت منک خیرا قط، میں نے آپ سے کبھی بلائی نہیں دیکھی۔ وہ سارے جو ہے اس کے احسانات پر پانی پھیر رہی تھی، اس لیے اس وجہ سے تم خاوند کی ناشکری کرتی ہو، جہنم میں آپ جو ہے تعویذ ڈنڈے کرنے والے پیر فقیر مولوی ان کے پاس جب آپ جائیں گے تو کثرت کے ساتھ وہاں پر عورتیں کون ہے؟ اور قرآن نے بھی ذکر کیا وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، یا نفاسات جو ہے یہ مؤنث کا صیغہ ہے، یہ تعویذ ڈنڈے زیادہ تر کون کرتی ہے؟ عورتیں۔ تو وہاں پر 95% عورتیں جو ہے وہ پیر کو مولوی کو یہ کہتی ہے کہ کوئی ایسی تعویذ بناؤ کہ میرا خاوند مسخر اور غلام بن جائے۔ ساری زندگی جو ہے وہ اسی میں کیا کرتی ہے کہ بات ہے کہ میرا خاوند کیا رہے؟ تابعدار رہے، کہ میں کہوں کڑے ہو جاؤ تو کڑا ہو جاؤ، بیٹھ جاؤ تو بیٹھ جاؤ، کان پکڑو تو کان پکڑے، ناک پکڑو تو ناک پکڑے۔ تو یہ جو ہے کیا ہے؟ عورتوں کی کیا ہے؟ یہ زیادتی، عورتوں کی کیا ہے؟ اس لیے پیارے آقا نے فرمایا کہ عورتیں جو ہے وہ کثرت کے ساتھ کہا ہے۔ حدیث کے اندر ایک اور لفظ بھی ہے لیکن یہاں پر وہ نہیں ہے کہ ان کے اندر لعنت کا لفظ بہت زیادہ ہے، ہر چیز پہ لعنت، یہاں تک کہ حیوانات پہ بھی لعنت کرتا ہے۔ اگر کسی نے گھر میں مرغے یا پرندے یا کوئی چیز پالی ہے نا، ان کو بھی کیا کرتی ہے؟ تو لہذا ان کے اوپر کیا ہے؟ یہ زیادہ کثرت کے ساتھ جہنم میں۔ تو خواتین کو ان خصلتوں سے اپنے آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ اور ہر وقت اس فکر میں لگے رہنا کہ میرا خاوند تابعدار رہے، فرما بردار رہے، اتنا جو ہے اگر اتنی کوشش وہ اللہ کو راضی کرنے میں کرے تو وہ رابعہ بصری بن جائے۔ تو لہذا ایسی روایت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پیش کرتے ہیں کہ جس سے گھریلوی نظام کا اصلاح ہو جائے۔ تو لہذا ہم زیادہ جو ہے وہ اس بات کو جو ہے وہ طول نہیں دیں گے۔ ساتھیوں نے کہا کہ سوال و جواب کا بھی کیا ہوگا؟ نشست، ہم بقایا ٹائم انہی کو دے دیتے ہیں کہ جو سوال پوچھنا چاہے تو وہ سوال کرے، اور یہ سوال جو ہے چونکہ وہ آن لائن جو ہے وہ ہوگا، سوال بھی اس انداز سے ہو کہ وہ کیا ہو، معقول سوال ہو، تاکہ جو ہے وہ پوری دنیا میں سننے والے لوگ ان سب کو کیا ہو، فائدہ ہو۔
یہ ایک سوال تو میری طرف سے آیا ہے، میری طرف آیا ہے ماسٹر سعید صاحب کی طرف سے کہ شب معراج کے بارے میں مختصر سا بتائیے۔ سوال کا دوسرا شق انہوں نے پوچھا ہے، کیمرے کی آنکھ ماسٹر سعید صاحب کی طرف کی جائے اور وہ زبانی پوچھ لے۔ ہاں جی، اور دوسرا سوال ان کا جو ہے وہ تحریر کی شکل میں تو یہ کہ معراج کی رات کی اہمیت عبادت کے حوالے سے بتائیں۔ یہی سوال ہے، ذرا آپ دوبارہ دہرائیں نا آپ اپنی زبان سے تاکہ آپ کی آواز بھی آ جائے۔ شب معراج کی اہمیت کے بارے میں بتائیں، اور دوسرا سوال یہ ہے کہ شب معراج اس رات کو عبادت کی اہمیت کے لحاظ سے بتائیں۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس رات کو عبادت ساری رات کرنی چاہیے۔ ماسٹر سعید صاحب کا بہت بڑا اچھا سوال ہے معاشرے کے متعلق، چونکہ لوگ اس کے اندر مبتلا ہے۔ شب معراج کے بارے میں صرف اتنا ہی ہے کہ قرآن نے ذکر کیا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ اس رات کو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو سیر کروائی، بقایا اس کے اندر عبادت کے حوالے سے شریعت نے ہمیں کوئی حکم نہیں دیا، کوئی ترغیب یہ لوگوں نے اپنی طرف سے جو ہے وہ کیا کیا ہے۔ اور یہ یاد رکھیے فارمولہ، یہ ضابطہ اور قانون یاد رکھیے کہ جس عبادت کی تخصیص شریعت کی طرف سے نہ ہو، اپنی طرف سے اس کو خاص کر دینا، متعین کر دینا، اس کو اہمیت دے دینا، یہ بدعت ہے۔ اور بدعتی آدمی جو ہے وہ کیا ہے، وہ اللہ کے نبی کا دشمن ہے۔ مشرک جو ہے وہ اللہ کا دشمن، بدعتی کیا ہے، اللہ کے نبی کا دشمن۔ تو لہذا یہ جو اپنی طرف سے اضافہ ہے، اس کی اسلام ہمیں اجازت نہیں دیتا۔ قرآن نے ہمیں ایک اٹل قانون دے دیا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہ دین جو ہے نا ہمارا کیا ہے، مکمل ہے۔ اور دوسری بات یہ یاد رکھو، نفلی عبادت کے لیے جیسے کہ لوگ ان راتوں میں، جن راتوں کے اندر جو ہے واقعتاً عبادت کی نیت ہے، جیسے کہ لیلۃ القدر ہے، اس کے لیے بھی مسجد میں آنا، جمگٹا بنا دینا، اس کی بھی اسلام اجازت نہیں دیتا۔ نفلی عبادت ہے، تہجد ہے، وہ اپنے گھر میں ادا کرے۔ مسجد نبوی کے اندر نماز ادا کرنا، ایک روایت کے مطابق 50,000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے، صحیح روایت کے مطابق 1,000 نماز ثواب، ایک نماز یعنی 1,000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ اور نبی پاک کا جو حجرہ عائشہ ہے وہ کھلتا بھی مسجد نبی کی طرف ہے، اور آپ کا جو حجرہ مبارک ہے اتنا چھوٹا ہے، سیدنا عائشہ فرماتی کہ جب آپ سجدے میں جاتے تو میں پاؤں سمیٹ لیتی، لیکن پھر بھی آپ نے تہجد کی عبادت، لیلۃ القدر والی عبادت اپنے اس چھوٹے کمرے کے اندر ادا کی، مسجد نبی کی طرف نہیں گئے، مسجد نبی میں نہیں گئے۔ اس سے معلوم ہوا کہ نفلی عبادات وہ کیا ہے، گھر کے اندر ہے، اس کا ثواب کیا ہے، زیادہ ہے۔ لہذا جمگٹا بنانے کی اسلام اجازت ہمیں نہیں دیتا۔ اور کسی کا سوال ہو؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس رجب کو جو ہے معراج آپ کو نصیب ہوا اور اس کے بعد روزے رکھتے ہیں، روزہ۔ یہ مولانا سلیمان مکی صاحب نے بڑا اچھا سوال پوچھا کہ اس رات کو جو ہے وہ کیا کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں۔ اس کا بھی کوئی ثبوت نہیں ہے، اپنی طرف سے جو ہے وہ خاص کرنا، اس کی اسلام اجازت نہیں ہے۔ ویسے نبی پاک نے آدمی اپنی مرضی سے روزے رکھے، یا ایک آدمی کا روٹین ہے وہ روزے رکھتا ہے، وہ اسی رات میں اسی دن بھی جو ہے نا وہ روزہ رکھ لیا، کوئی خاص نہیں کیا، تو اس کے اندر کوئی حرج نہیں۔ ویسے نوافل کی نفلی روزے جو ہے نبی پاک نے فرمایا ایام 20 کے رکھا کرو۔ کون سے روزے رکھا کرو؟ ایام 20 کہتے ہیں 13واں، 14واں اور 15ویں تاریخ کے روزے۔ ایام 20 اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں چاند جو ہے وہ خوب چمک دمک کے ساتھ طلوع، تو لہٰذا ایک روایت کے اندر آپ نے فرمایا جو ایام 20 کے روزے رکھے گا اس نے صوم الدہر رکھ لیا۔ صوم الدہر جانتے ہو نا،
یہ ہمیشہ روزے رکھتا ہے۔ اور محدثین نے اس کی جو ہے نا تدبیر اس طرح دی ہے کہ ایک آدمی جب روزہ رکھتا ہے، ایک عمل کرتے تو 10 نیکیاں ملتی ہے، تو ایک روزے کے برابر 10 روزے مل گئے، 3 روزے رکھ لیے تو 30 ہو گئے، مہینہ بھی کتنا ہوتا ہے 30 کا، وہ ہے کہ اس نے ایام و صوم الدہر رکھ لیا۔ ہاں جی، اور کسی کا سوال ہو؟ جیسے شب برات آنے والی ہے، شب برات کے بارے میں بھی آپ ذرا کو وضاحت کر دیں۔ شب برات کے حوالے سے یہ فاروق صاحب نے پوچھا کہ شب برات بھی آنے والے، اس کے بارے میں بھی بتلا دیجئے، چونکہ ہو سکتا ہے کہ ایک درس ہمارا اور بھی آ جائے اس کے درمیان، اس میں مزید تفصیل بتلا دیں گے، لیکن آج جو ہے نا وہ اشارہ کر دیتے ہیں کہ شب برات کے بارے میں جتنی روایات ہیں وہ ضعیف ہیں، تو جو چونکہ اس کے بارے میں یہ ہے علماء کے 2 طبقے، ایک علماء کا طبقہ یہ کہتا ہے کہ ضعیف روایتیں ہیں، تو ضعیف روایتیں فضائل کے اندر چل جاتی ہیں، فضائل اعمال میں کیا ہے چل جاتی ہے، تو لہٰذا اگر کوئی اہتمام کرے، اتنا اہتمام بھی نہ کرے کہ اس کو لازم سمجھے تو اس کی اجازت دیتے ہیں، لیکن دوسری طرف شیخ الاسلام ابن تیمیہ اور ان کے تلامذہ اور دوسرے محققین حضرات کو کہتے ہیں کہ یہ بھی اسی زمرے میں ہے، جو ضعیف روایتیں ہیں وہ اس قابل نہیں ہے کہ اس کو یہ قابل عمل سمجھا جائے، تو لہٰذا اس رات کو بھی جو ہے وہ عبادت کی تخصیص کرنا یہ درست نہیں ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ اس رات کو اعمال کو پیش ہوتے ہیں، پیش ہوتے ہیں، اعمال کو پورے سال کا جو ہے حساب کتاب۔ یہ مولانا سلیمان مکی صاحب نے ماشاءاللہ اچھا سوال یہ پوچھا کہ اس میں اعمال پیش کیے جاتے ہیں اس رات کے اندر اور پورے سال کا جو ہے وہ لسٹ دیا جاتا ہے، یہ غلط ہے، وہ لیلۃ القدر کے اندر ہے، شب برات میں نہیں ہے۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ، سمجھ آ رہے ہیں، ہم نے قرآن کو نازل کیا مبارک رات کے اندر، اس رات سے مراد یہ جو غلط قسم کے لوگ ہیں اور وہ مراد لیتے ہیں اس سے کیا شب برات، حالانکہ اس سے شب برات مراد نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد کون سی رات ہے لیلۃ القدر۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ القدر، قرآن کو ہم نے اتارا کس رات میں لیلۃ القدر کے اندر، تو لہٰذا یہ غلط ہے تصور کہ جو کہتے ہیں کہ اس رات اعمال تقسیم ہوتے، وہ لیلۃ القدر کے بارے میں ہے کہ اللہ کے نبی نے بھی فرمایا کہ اس رات کو فرشتوں کو وہ لسٹ دیا جاتا ہے کہ جو اس رات جس نے مرنا ہے، جو فوت ہوں گے، اور روایت کے اندر یہ الفاظ میں ہے کہ ایک آدمی جو ہے وہ مردوں کے لسٹ میں ہے لیکن وہ بازار میں چیزیں خریدتا فروخت کرتا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میرے کہنا اس سال کیا ہے، میں نے مر جانا۔ ہاں جی، اور کسی کو سوال ہو؟ یہ پڑھے ہم اسلام کے بارے میں، تو اسلام کی کتنی قسمیں، اب ہم گھر جاتے ہیں تو گھر میں کوئی ہے نہیں کہ ہم اسلام کرنا ہے، جس طرح قبرستان میں جاتے ہیں، اس کے ماشاءاللہ بڑا اچھا سوال ہے۔ یہ سلام جو ہے اگر گھر میں آدمی جائے کوئی بھی نہ ہو پھر بھی سلام کہے، اور اس وقت سلام کا طریقہ جو ہے وہ یہ ہوگا، الفاظ یہ ہوں گے السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اور نیت فرشتوں کی کرے، فرشتے جو ہے وہ چونکہ یہ ایک دعائیہ کلمہ ہے تو لہٰذا سلام جو ہے وہ اس کو پھیلاؤ، چاہے مطلب ہے کوئی گھر میں نہ ہو پھر بھی کیا کرو سلام۔ اور لوگ جو ہے کچھ شرم محسوس کرتے، میاں بیوی ایک دوسرے کو سلام نہیں کرتے، ان کو بھی سلام کرنا چاہیے، ایک دوسرے کو سلام ہو۔ عجیب اتفاق ہے کہ جہاں پر اسلام کہتا ہے کہ سلام کرو، میاں بیوی ایک دوسرے کو کیا کرے سلام کرے، وہ شرم محسوس کرتے نہیں کرتے، اور جن کے ساتھ نہیں کرنا چاہیے غیر وہاں کرتے سلام۔ اور جی کسی کو قبرستان میں جب جاتے ہیں السلام علیکم کیا کہنا چاہیے؟ ماسٹر صابر صاحب نے بھی بڑا اچھا سوال کیا، یہ قبرستان میں جو سلام کرتے ہیں تو السلام علیکم یا اہل القبور کی جو دعائیں ہیں تو یہ جو ہے وہ احادیث کے اندر ہے، اور یہ دعائیں مردوں کے لیے، تو لہٰذا یہ سنت ہے، مستحب ہے، جا کر وہاں یہ دعا پڑھنی چاہیے۔ اس سے پھر وہ کنسیپٹ ہمارا کیا ہونا چاہیے کہ مردے سن رہے ہیں؟ نہیں، اس سے مقصد جو ہے وہ یہ ہو کہ وہ کیا ہے، یہ دعا ہے، ایک چیز کو خطاب کر دینا اس سے سننا لازم نہیں ہوتا، نبی پاک نے انگلی کو خطاب کیا، تو
انگلی کو سن تو نہیں رہی تھی. اسی طرح نبی پاک نے جو ہے وہ چاند کو بھی خطاب کیا، تو اس میں جو ہے اس سے جو ہے وہ سننے سے کوئی تعلق ہو نہیں ہے. سلام جو ایک دعا ہے. ریکارڈڈ تلاوت کے بارے میں ہے، یہ تو لائیو بندہ وہ تلاوت کر رہا ہے، وہ تو سننا فرض ہے. کیا جو ریکارڈ ہوئی ہے تلاوت اس کے بارے میں کیا حکم ہے شرعی احکام کے؟ ماشاءاللہ فاروق صاحب نے بڑا اچھا سوال کیا. یہ ریکارڈنگ تلاوت اس کے سننے میں کوئی ثواب نہیں ہے، اور یہ تلاوت کے حکم میں بھی نہیں ہے. اس کے اندر جو آیت سجدہ اگر آ جائے تو اس کا سجدہ تلاوت بھی واجب نہیں ہے. جو لائیو تلاوت چل رہی ہے براہ راست، اس کے سننے پہ آیت سجدہ تلاوت اگر آ جائے تو آیت سجدہ تلاوت بھی کیا ہے، ادا کرنا واجب ہے. بلکہ مفتی اعظم ہند مفتی کفایت اللہ رحمہ اللہ نے اپنے مدرسے کے بہت بڑے قاری صاحب تھے، ان کو منع کیا تھا کہ آپ نے ریڈیو کے اندر ریکارڈنگ جو ہے وہ قرات نہیں کرنی. دوسرے تیسرے دن کے اندر جو ہے وہ جا رہے تھے، راستے میں بازار سے گزر رہے تھے، پھر اپنے قاری کی آواز سنی. انہوں نے اپنے قاری کو اس بات پہ کیا کر دیا، فارغ کر دیا. ہاں جی استاد جی، یہ موبائل کے اوپر قرآن مجید پڑھنا جائز ہے؟ ثواب ملے گا کہ نہیں؟ زبیر شاہ نے بھی اچھا سوال کیا کہ یہ قرآن مجید کے اندر، یعنی موبائل کے اندر جو قرآن مجید ہے وہ سیو کر دیتے ہیں، اس کے اندر اس سے تلاوت جو کرتے ہیں ثواب ملے گا. اس کے اندر جو تفصیلی فتویٰ اس پر میں نے جاری کیا ہے کہ آیا جو ہے وہ اس کے لیے وضو شرط ہے یا نہیں، تو یہ بغیر وضو کے بھی پڑھ سکتے ہیں. بہتر یہ ہے کہ وضو کرے آپ، لیکن سکرین پر اگر جو الفاظ آئے نا ان کو ہاتھ نہ لگائے اگر بغیر وضو والا ہے، تاکہ بے ادبی نہ ہو. اس میں بھی چونکہ علماء کی دو رائے ہے کہ ادب کا تقاضا یہ ہے کہ یہ بھی آدمی کیا کرے، باوضو. کیا شب معراج پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضور اللہ پاک سے ملاقات کی تھی؟ ہاں جی، فخر صاحب نے جو ہے یہ ماشاءاللہ بڑا اچھا سوال کیا معراج سے متعلق کہ آیا انہوں نے جو ہے نبی پاک نے ملاقات کی تھی یا نہیں. اس میں بھی اہل علم کے دو رائے ہے. ایک رائے یہ ہے کہ ملاقات تو کی، ملاقات کا تو کوئی بھی انکار نہیں کرتا. اصل میں جو ہے وہ دیدار الہی کا اختلاف ہے کہ اللہ تعالیٰ کی زیارت کی تھی نبی پاک نے یا نہیں. اس میں اہل علم کی کیا ہے، دو رائے ہے. ایک رائے یہ ہے کہ نبی پاک نے اللہ کی زیارت کی تھی، دیدار الہی جو ہے وہ. اور دوسری رائے یہ ہے کہ سیدنا عائشہ سختی کے ساتھ انکار کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو دنیا کے اندر دیکھنا ممکن نہیں. لا تدرک الابصار وهو یدرک الابصار. اللہ تعالیٰ کو کوئی چیز دیکھ نہیں سکتی، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو دیکھ سکتی. واجب اور فرض میں کیا فرق ہے؟ ڈاکٹر قاسم صاحب نے یہ سوال پوچھا کہ فرض اور واجب کے درمیان کیا فرق ہے. باقی ائمہ جتنے بھی ہے، امام ابو حنیفہ کے علاوہ وہ کہتے ہیں فرض اور سنت، واجب کا درجہ ان کے ہاں نہیں ہے. یہ صرف امام ابو حنیفہ کے یہاں ہے. وہ یہ ہے کہ واجب اس کو کہتے ہیں کہ جو سنت سے زیادہ اس کی اہمیت اور تاکید آئی ہو روایات، اس کو کیا کہیں گے، واجب. وہ فرض کے درجے تک نہیں ہوتا، فرض سے نیچے ہو اور سنت سے اوپر ہو اس کو کیا کہیں گے، واجب. اس لیے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں یہ جو وتر ہے وہ کہتے ہیں سنت ہے، اور ہمارے ہاں کیا ہے، واجب. ان کے ہاں چونکہ واجب کا درجہ ہے نہیں، اس لیے وہ سنت قرار ہوتی ہے. ایک بندہ اگر معذور ہے یا بیمار ہے، وہ صرف فرض پڑھ لیتا ہے، سنت ایک نہیں پڑھتا معذوری کی وجہ سے، اس کے لیے کیا ہو معاوضہ ہو؟ اور معذور کس حوالے سے ہے، بیمار ہے یا تکلیف ہے. ہاں اگر شدید تکلیف ہے کہ وہ نہیں پڑھ سکتا، اس کو زیادہ شدید مشقت ہے، فرض پڑھ لے. لیکن ویسے اگر مطلب جتنی بھی تکلیف ہو شریعت کی طرف سے یہ کہ کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کر پڑھو، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے ہو تو لیٹ کر پڑھو، لیٹ کر نہیں پڑھ سکتے تو اشارے سے پڑھو. تو سنت کے اندر تخفیف کرے کہ اگر وہ کھڑے ہو کر اس کو مشقت زیادہ تو بیٹھ کر پڑھو. لیکن اگر وہ ایسا معذور ہے کہ ایک وہ معذور ہے جس کو جو ہے وہ بیماری ہو، سلسل بول کی، خطرات کی وغیرہ کی، وہ ہر نماز کے لیے تازہ وضو کرے.
اس وضو سے وہ فرائض بھی پڑھ سکتا ہے اور سنت بھی پڑھ سکتا ہے. حافظ قرآن ہے لیکن جب وہ قرآن پڑھتا ہے تو وہ اس کے جو الفاظ ہیں وہ آگے پیچھے ہوتے ہیں، مطلب صحیح بولے نہیں جاتے اس سے. ایک میرا دوست ہے وہ اس نے یہ سوال کیا تھا، حافظ قرآن ہے، وہ کہتا ہے میں نے مصلی سنانا ہے لیکن سنا نہیں سکتا کیونکہ جو قرآن کے الفاظ ہیں میرے بولنے پر وہ کمی بیشی ہو جاتی ہے. وہ کمی بیشی جو ہے وہ اس کی اختیاری ہے یا غیر اختیاری ہے؟ غیر اختیاری ہے. غیر اختیاری ہے تو پھر اس کی جو ہے وہ سنانے میں کوئی حرج، وہ سنائے مسلمان اور کوشش کرے ان الفاظ کو درست کرنے کی. ایک اور سوال ہے میرا، عام سا سوال ہے کہ نماز یا ہم کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں یا بیٹھ کے پڑھ لیتے ہیں، بیمار ہے تو لیٹ کے پڑھتے ہیں، زیادہ ہے تو اشارے سے پڑھ لیتے ہیں. کرسی پہ بیٹھ کے پڑھنے کا کہیں بھی نہیں ہے. اس کے بارے میں بتائیے کہ یہ ہمارے یہاں کرسیاں پڑی ہیں، یہ بیٹھ کے نہیں پڑھتے، کرسی پہ بیٹھنا زیادہ اچھا سمجھتے ہیں. ہاں، کرسی جو ہے اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے. اگر آدمی کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتا تو بیٹھ کر پڑھے، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتا تو لیٹ کر پڑھے. اور کرسی آنے کی وجہ سے یہ خرابی پیدا ہو گئی کہ اس نے سب کی ترتیب بھی خراب کر دی. تو لہذا اب یہ کرسی جو ہے وہ اتنی عام ہو گئی کہ اب آپ لوگ دیکھیں گے کہ جن مساجد کے اندر اعتکاف کے لیے بیٹھتے ہیں وہاں باقاعدہ جیسے ہوٹل والا نظام ہوتا ہے، کرسی رکھ کر صرف ٹیبل کی ضرورت ہوتی ہے، وہاں کھاتے پیتے بھی ہے. تو لہٰذا اس سے کیا کرنا چاہیے؟ اجتناب کرنا چاہیے. ہاں، آدمی کو اتنی شدید تکلیف ہے کہ جس کی کمر ٹوٹ گئی نہ وہ بیٹھ سکتا ہے تو پھر وہ جو ہے وہ کیا استعمال کرے؟ کرسی استعمال کرے. لیکن کرسی بھی وہ کرسی ہو جو سب کے اندر کوئی خرابی پیدا نہ کرے. وہ فولڈ ہونے والی کرسی مل جاتی ہے، وہ لے کے آیا اور ساتھ ہی لے کے جائے واپس. مسجد کے اندر جو ہے وہ ہوٹل کا نظام نہ بنائے. اگر بندے کے گھٹنوں کو تکلیف ہے، گھٹنوں کو تکلیف ہے، اگر وہ صف کے اندر ٹانگیں لمبی کر کے بیٹھتا ہے یا وہ ترتیب جیسے میں بیٹھتا ایسے بیٹھتا ہے، چوکڑی مار کے بیٹھتا ہے، تو وہ صف کے اندر یا ساتھ وہ نمازی کو تکلیف اور پریشانی بنتی ہے. اس وجہ سے اگر وہ کرسی یوز کرتا ہے اور کرسی کی حد بندی رکھتا ہے کہ صف کے اندر ہی رہتی ہے کہ اس میں آگے پیچھے نہیں ہے. اگر بالکل مجبوری ہے، شدید مجبوری ہو، اس کے علاوہ کوئی چارہ نہ ہو تو پھر کرسی جو ہے وہ میں نے بتایا وہ کرسی لے کے جو فولڈ ہونے والی ہے ساتھ واپس بھی لے جائے. وہ سب کے ترتیب میں بھی خرابی پیدا نہیں کرتی. اور وہ جو معذور آدمی ہے وہ ایک سائڈ پہ کھڑے ہو، ایک کونے پہ ہو، درمیان میں نہ کھڑا کر دے اس کو کہ جہاں پر جو ہے وہ کیا کرنا ہے. ایسے آدمی کو جو ہے وہ کھڑا کرنا چاہیے جو امام کے بالکل پیچھے ایسے لوگ ہوں کہ اگر امام کو جو ہے وہ امام کو حدث لائق ہو جائے، امام کو نائب بنانے کی ضرورت پڑے تو ایسے لوگ موجود ہو کہ وہ امام کی جو ہے پنچر گاڑی کو آگے جو ہے نا پہنچا سکے. جو بلا وجہ بیٹھ کے نماز پڑھتے ہیں اکثر بلا وجہ وہ نفل پڑھتے ہیں یا فرض؟ نفل اگر بلا وجہ آدمی پڑھے تو پڑھنے کی اسلام اجازت دیتا ہے لیکن ثواب آدھا ملے گا. کھڑے ہو کر نفل پڑھے گا تو پورا ثواب ملے گا اور بیٹھ کر پڑھے گا تو کیا ہے. اس لیے جو ہے وہ کوشش کرنی چاہیے کہ آدمی کے اندر اگر استطاعت اور قوت ہے تو کھڑے ہو کر پڑھے. اور بعض اوقات ان کو جو ہے وہ انتظار کے لیے جو ہے بینک میں ہو یا کسی اور جگہ پر ہو کافی دیر جو ہے وہ کھڑے ہوتے ہیں لیکن وہاں ان کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی. یہاں نفل پڑھنے کے لیے جو ہے ان کو کیا ہوتی ہے وضو کے درمیان جو باتیں کرتے ہیں یہ اس میں گرامی کیا ہے. نصیر صاحب نے عرفان صاحب نے سوال یہ کیا کہ وضو کے دوران میں باتیں کرنا یہ کیسے ہے. وضو کے اندر باتیں کرنا یہ جائز نہیں ہے، درست نہیں، بلکہ فقہاء اسلام نے یہاں تک لکھا ہے. میں نے ایک موقع پہ بیان بھی کیا کہ سلام کرنا یہ سنت ہے، کار ثواب ہے، لیکن 17 مقامات ایسے کہ جہاں پر سلام کرنا مکروہ ہے. سلام کرنا کیا ہے؟ مکروہ ہے. ان میں سے ایک مقام جو ہے وہ کون سا ہے؟ وضو کر رہا اس کو سلام بھی نہیں. جب سلام کی اجازت اسلام نہیں دیتا تو ویسے دنیاوی گفتگو کی قطعاً اجازت نہیں ہے. بلکہ سیدنا عمر نے ایک موقع پہ 2 آدمی آ کر باتیں کر رہے تھے
تو ان سے پوچھا آپ کہاں کے رہنے والے ہو؟ انہوں نے بتا دیا دوسرا شہر. انہوں نے کہا اگر تم مدینے کے رہنے والے ہوتے میں اب تمہاری پیٹی لگا دوں. تو اس لیے جو ہے وہ وضو جو ہے وقار کے ساتھ کیجیے, خاموشی کے ساتھ. وضو صرف وضو کرنا نہیں ہے, وضو کے اندر وضو کے اذکار ہے وہ بھی ساتھ ساتھ پڑھتے رہیں. یہ ایک اور بات ہے کہ جس طرح کہ میرا گھر یہ قریب ہے, بالکل ہی قریب ہے, لیکن میں جان بوجھ کے آ کے یہاں وضو کرتا ہوں مسجد میں. کیا اس کے لیے کیا ہے, کیا ہمیں گھر سے ہی کر کے آنا چاہیے یا یہاں پہ؟ ماسٹر صاحب نے ایک سوال پوچھا, یہ ایسا ہے نا چونکہ مسجد کے اندر جو انتظام ہوتا ہے اگر اس میں کوئی خلل واقع نہ ہو تو کوئی بات نہیں ہے, مسجد میں بھی آپ وضو کر سکتے. البتہ یہ ہے کہ گھر کے اندر وضو کرنا یہ بہتر ہے کہ گھر سے آدمی وضو کر کے آئے وہاں, مطلب ہے گھر کے اندر نفل پڑھے, سنت پڑھے, پھر آ کر یہ زیادہ ثواب ہے. لیکن اگر کوئی مسجد میں بھی کرتے ہیں تو اس پر بھی کوئی اعتراض نہیں. اللہ تعالیٰ ایک اور سوال چاچا میں آپ کو سوال کرنے دو اور ان کی طرف جو ہے کیمرے کی آنکھ جو ہے کینچے کپڑا رکھ دے نہیں کہ انہیں نماز ہو جاتی ہے. سر پہ کپڑا ٹوپی وغیرہ نہیں رکھتے, اگر اوپر کے اوپر دیے تو نماز ہونا جو ہو جاتی کہ نہیں. ننگے سر نماز تو نفس نماز تو ہو جاتی ہے, نماز میں کوئی حرج نہیں ہے, لیکن روٹین بھی بنانا چاہیے کہ آدمی جو ہے ننگے سر ہی نماز پڑھتا رہے. بلکہ مسلمان کو باوقار رہنا چاہیے, سر پہ ٹوپی ہو ایک عزت کی علامت ہے, یہ ہونی چاہیے, احترام ہے. تو لہٰذا اگر بغیر ٹوپی بھی کوئی نماز پڑھے گا تو نماز میں کوئی حرج نہیں. یہ تو ساری روٹین بن گئی ہے نا, روٹین بنانا درست نہیں, روٹین بنانا درست نہیں. عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک اور سوال ہے, اس سے ذرا ہٹ کے ہے. ہم گھروں میں پرندے پالتے ہیں, بالکل اس میں ڈبے کے اندر ہے, جالی میں, ہم ان کو آزاد نہیں کرتے. طوطے پال لیتے ہیں, چڑیاں پال لیتے ہیں, اس کے اندر دانہ وہیں پھینکتے ہیں. کیا یہ ٹھیک ہے؟ ایک بات یہ. دوسرا, ہم چھتوں پہ دانہ وغیرہ پھینک دیتے ہیں کہ پرندے آئیں گے کھا جائیں گے. کیا ان چیزوں کی کوئی اہمیت ہے, جائز ہے یہ؟ پرندے پالنا اس انداز سے پالنا کہ ان کی خدمت کرنا, ان کو تھوڑا سا آزاد چھوڑنا کہ وہ اڑ رہے ہو تو اس کی اجازت ہے, لیکن اس کو بالکل بند رکھنا وہ بھی آزادی چاہتے ہیں. ہر مخلوق کی آزادی چاہتے ہیں. ہم بھی کہتے ہیں کہ ہم آزاد قوم ہیں, آزاد رہنا چاہتے ہیں, غلامی کی زندگی. اسی طرح ان کو بھی غلامی کی زندگی پسند نہیں ہے. اور دوسرے نمبر پر لوگ اس طرح کرتے ہیں, چھتوں پر تو یہ بھی کرتے ہیں لوگ, اور عام طور پر میں نے دیکھا, میں جب سیر کے لیے جاتا ہوں صبح کے وقت, دریا کے کنارے پر لوگ ایسے بھی مجھے ملتے ہیں کہ کوئی دانے لے کر جو ہے وہ چونٹی کو ڈال رہے ہوتے ہیں. کچھ کہتے ہیں یہ پرندے کہا جائیں گے, کچھ ایسے ہوتے جو گوشت جو ہے وہ کیا کرتے ہیں دریا میں پھینکتے ہیں, کوئی قبرستان میں کرتے ہیں. اسلام ان کی اجازت نہیں دیتا. پرندے ہیں, سمندر کے اندر مچھلی ہے, وہ اللہ تعالیٰ ان کو پالتے ہیں, ان کا پابند ہم نہیں ہیں. لہٰذا اس سے بہتر ہے کہ ہم کسی غریب کو, کسی بھوکے کو جو ہے وہ گوشت بھی کھلائے اور وہ دال بھی کھلائے اور وہ کیا کھلائے, وہ دانے جو ہے ان کو کھلائے. لہٰذا جس کے ہم پابند ہیں, جس کا ہمیں حکم دیا جا رہا ہے کہ ان کا جو ہے نا خیال رکھو, جس کا ہم پابند نہیں ہے اس کا خیال رکھتے ہیں, اور جس کے ہم پابند ہیں اس کا خیال نہیں رکھتے, یہ عقل مندی کی بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ